اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام صحت کی باتیں کے ایک خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط۔ ناظرین، آج ہم جس مرض کے بارے میں بات کریں گے اور جس مرض کی کمپلیکیشن کے بارے میں بات کریں گے وہ پاکستان میں تقریباً ہر گھر کا مرض ہے، اور وہ ہے شوگر کا مرض۔ شوگر کے مرض میں جو مریض مبتلا ہوتے ہیں ان کے پاؤں اور ہاتھوں کے اور خاص کر پاؤں کے اور ٹانگوں کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے، اور پھر آہستہ آہستہ نوبت ان کی ٹانگیں اور پاؤں کاٹنے تک آ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں پروفیسر محمد فاروق افضل، آپ صدر ہیں پاکستان سوسائٹی آف سرجنز کے، پروفیسر آف سرجری سرجیکل یونٹ 1 سربراہ ہیں اس کے لاہور جنرل ہسپتال لاہور میں، اور پروفیسر صاحب نے پاکستان سے، برطانیہ سے اور امریکہ سے سرجری میں خصوصی ٹریننگ حاصل کی۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس پروفیسر۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اور جو آج جس طرح میں نے بات کی سر، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شوگر کے مریض کو شوگر سے زیادہ خطرہ اس کے زخم سے ہوتا ہے۔ ایک زخم جب لگ جائے، ہم سنتے تھے اور اب بھی سنتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمارا جو جسم ہے اس میں ایک سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں قوت مدافعت، انگریزی میں اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ جب شوگر کا مرض، جس میں کہ آپ کے جسم کے اندر شوگر کا لیول زیادہ ہے اور باڈی اس کو صحیح طرح یوز نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے ہمارے امیون سسٹم میں خاص کر جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ ان کا فنکشن متاثر ہوتا ہے، اور وائٹ بلڈ سیلز کا کام ہوتا ہے انفیکشن کو ڈیل کرنا، اور ان کے ساتھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ جب زخم بنتا ہے تو وہ اس کی ہیلنگ میں مدد دیتے ہیں۔ تو شوگر چونکہ ان سیلز کو اور آپ کی قوت مدافعت کو فرق ڈالتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا وہ زخم جو ہے وہ ہیل نہیں کرتا اس کے شوگر کے اندر۔ اچھا سر، جو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ شوگر کا، ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی زخم ہوتا ہے، اور پھر وہ زخم بڑھتے بڑھتے ٹانگ کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ پاؤں میں ہی یہ زخم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاؤں کی انگلیاں اس سے کیوں متاثر ہوتی ہیں زیادہ؟ اچھا، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ وجہ کیا بنتی ہے۔ جو شوگر ہے اس کے اندر آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں، ہمارے اندر دو طرح کے خون کی شریانیں ہیں، ایک ہماری بڑی ویسلز کے اندر ہیں اور ایک ہماری انتہائی چھوٹی ویسلز ہیں جو کہ ہماری نروز کے ساتھ گزرتی ہیں۔ تو یہ جو شوگر کا مرض ہے اس کے اندر وہ ویسل تھک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر موٹاپا سا اور اس طرح کا آتا ہے کہ اس سے رکاوٹ ہو جاتی ہے، رکاوٹ آتی ہے کہ وہ تھکننگ کی وجہ سے، ان کے موٹا ہونے کی وجہ سے خون ادھر سے گزرتا نہیں ہے۔ جب خون گزرتا نہیں ہے، خاص کر جب چھوٹی ویسلز میں سے خون گزرتا نہیں ہے، تو جو ہماری نروز ہیں، نسیں جو ہیں جو کہ ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ساتھ ہے، وہ متاثر ہوتی ہیں۔ جب وہ متاثر ہوتی ہیں تو ہمارے جسم کے اندر وہ پریشر سے بریک السرز بنتے ہیں۔ ان السرز بننے کا ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ درد نہیں ہوتی۔ جب درد نہیں ہوتی اس کے اندر ڈیپ انفیکشن چلی جاتی ہے، جراثیم چلے جاتے ہیں، اور چونکہ درد نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں اس کا بڑا لیٹ پتہ چلتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ صرف چھوٹی شریانیں بلکہ جو بڑی شریانیں ہیں ان کے اندر بھی تھکننگ ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو مین خون کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ بھی ختم ہوئی ہوتی ہے، اور خاص کر پٹھوں کو ختم ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے یہ جو پٹھے ہیں، خاص کر لوور اینڈ کے، کیونکہ ہمیں اپر اینڈ کے پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن لوور اینڈ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام چلنا پھرنا ہے، اور لوور اینڈ کا جو ہم چلنے پھرنے کا کام وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی علامات جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے لوور اینڈ کے جو ہے نا۔ اور اس میں ایک ڈیزیز ہے جسے ایتھروسکلوروسس، یعنی کہ بیسکلی خون کی شریانوں کو موٹاپا ہونا، اس کی ڈسٹریبیوشن زیادہ تر لوور لمب یعنی کہ ہماری ٹانگوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب شوگر میں دو وجوہات کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں خراب ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ آپ کو السرز بنے جس کو ہم نیوروپیتھک السرز کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہاں سے ڈیپ انفیکشن ہوگی اور ان کو فوڈ سیپٹک ہوگا۔ تو نیوروپیتھک یا اعصاب کا، سیپٹک مینز ان کو انفیکشن ہوگی، اور تیسرا اسکیمیا کہ خون کی سپلائی کم ہوگی۔ تو جب خون کی سپلائی کم ہو جائے گی تو ان تین وجوہات کی وجہ سے ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کے اندر، خاص کر ان کی ٹانگوں کے اندر السر اور ان کے ٹانگ کا ایمپوٹیشن کی نوبت پڑ جاتی ہے۔ میں نے سر یہ دیکھا ہے کہ بعض مریضوں کو تو ہم یہ الزام دیتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی عام طور پہ ہسپتال میں تب آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس تب آتے ہیں جب وہ زخم لا علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ چونکہ درد نہیں ہے، تو درد ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو فوری طور پہ فزیشین اور ڈاکٹر کے پاس لے کے آتی ہے۔
چونکہ وہ درد نہیں ہو پاتا تو ہمارے ہاں جو ایک رائج الوقت طریقہ کار ہے کہ ہم یا تو کسی دم کرانے والے کے پاس چلے جائیں گے یا کسی حکیم کے پاس چلے جائیں گے، اور یا پھر اس کے اوپر ہم اپنے گھر میں اندر مرہم پٹی کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جب وہ بالکل گڑنے سڑنے والا ہوتا ہے یا پھر وہ اتنا پھیل گیا تھا کہ اب درد اور ایشو اسمیل بھی آتی ہے، تو اب وہ ٹائم ہے جب کہ آپ آلریڈی بڑے لیٹ ہو چکے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور پھر یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ایسا جادو چلائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اگر ایک بندہ اپنی شوگر کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر رہا تو اس کو سب سے زیادہ رسک جس چیز کا ہے وہ اس کی ٹانگیں کاٹنے کا ہے، اور اس کو اپنا وہ رسک کور کرنا چاہیے۔ آپ نے سر باہر بھی کام کیا، باہر کے پیشنٹس میں اور یہاں کے پیشنٹس میں یہ ریشو کتنی ہے، کتنا فرق دیکھتے ہیں آپ وہاں یہ ٹانگ کٹنے کا شوگر کے مریضوں میں اور پاکستان میں؟ دیکھیں چونکہ زیادہ ریسرچ تو باہر کی ہے تو ہمارے پاس جو ایگزیکٹ ڈیٹا ہے وہ باہر کا ہی ڈیٹا ہے، ہمارے پاس اپنا ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں۔ تو اگر آپ 100 مریض ہیں تو اس میں سے باہر کی جو ریشو ہے وہ تقریباً 25% کے ہائیسٹ انسیڈنس ہے، 25% کہ اوور اے پیریڈ ٹائم ایک خاص جو اگر 100 بندے ان میں سے 25% کی ٹانگیں ایٹ رسک ہیں کہ وہ کٹیں گی، وہ کٹ سکتی ہیں اگر وہ اس کی احتیاط نہ کریں۔ میرے خیال ہے پاکستان میں چونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں 25 سے ڈیفینیٹلی زیادہ یہ نمبر زیادہ ہوگا۔ کس طرح بچ سکتے ہیں اس سے، کیسے اپنے پاؤں کی حفاظت کر سکتا ہے شوگر کا مریض؟ انگریزی کا ایک مقولہ ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں کا اسی طرح خیال رکھیں جتنا آپ اپنے فیس کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو شوگر کا مریض ہے، ہاں شوگر کے مریض کو اس طرح خیال، کیونکہ آپ دیکھیں سب سے جو لوور اینڈ ہے پاؤں کا، جیسے اس کی جو پاؤں کا لوور اینڈ ہے، جو سول ہے نیچے، سول ہے، اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک شیشے کی مدد سے دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی کریکس تو نہیں ہے۔ انگلیاں خاص کر آپ اس میں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ گل سڑ جاتی ہیں اور آپ بڑے لیٹ اس کو پتہ بھی نہیں لگتا، اور ڈائبیٹکس کو زیادہ فنگل انفیکشن بھی زیادہ ہوتی ہیں اور چھوٹے زخم بنتے ہیں اور جن کا آپ کو پتہ نہیں، کلاسٹیز بن جاتی ہے، تھکننگ ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو اپنا ڈیلی کا ڈیلی اس کو موئسچرائزر بھی کرنا چاہیے، خاص کر موسم یہ جو اب سرد موسم ہے اس کے اندر کریکس بہت زیادہ کامن ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کور بھی رکھیں، اس کو ایمولینٹس لگا کے رکھیں، اور اس کو جب بھی ان کو کوئی ایشو ہو تو ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرائیے، خاص کر جو ہمارے فزیشین ٹو اسٹارٹ وتھ، تاکہ ان کی شوگر کنٹرول ہو، اور اگر تھوڑا سا زخم کا مسئلہ ہے تو اس کو سرجن کے پاس ایز ارلی ایز پاسبل جانا چاہیے۔ اچھا، یعنی جو زخم ہے اس کا علاج وہ جو شوگر اسپیشلسٹ ہے وہ نہیں کرے گا؟ نہیں، تو کیونکہ بہت سارے لوگ تو اپنے شوگر والے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں زخم کے لیے۔ نہیں، شوگر اسپیشلسٹ کا کام شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، زخم کا علاج سرجن کے پاس ہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ زخم بن جائے تو اس کو ایک ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو آپٹیمم انوائرمنٹ چاہیے کہ وہ ہیل کرے، تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سے سرجن کے پاس بھی جانا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اسکیمیا کی وجہ سے زخم بن رہا ہے یا نیوروپیتھی کی وجہ سے زخم بن رہا ہے، ان دونوں کی مینجمنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سر، کس قسم کا جوتا شوگر کے مریض کو پہننا چاہیے؟ بہت ٹائٹ، بہت کھلا، کس قسم کا جوتا وہ پہنے تو ان کا پاؤں بہتر رہ سکتا ہے اس سے؟ ہاں، تو اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو یہ شوگر کے مریض ہیں ان کی جو وائبریشن کی سینس ہے اور پوزیشن کی سینس یہ متاثر ہوتی ہیں اور اس کا پتہ نہیں لگتا۔ تو جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ویٹ میل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے پاس مشینیں ہیں، خاص کر سروسز ہاسپٹل میں بھی ایک مشین ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے جوتا دینے سے پہلے کہ ان کے پریشر پوائنٹس کون سے ہیں۔ وہ جو پریشر پوائنٹس ہیں اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب جب آپ جوتا بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ان سول سپورٹ زیادہ ضرورت چاہیے یا لیٹرل سپورٹ زیادہ چاہیے یا آپ کو جو ہیل کی سپورٹ زیادہ چاہیے۔ تو جوتا بناتے وقت آئی تھنک ہمیں ایک اسپیشلسٹ جو وہ مشین ہے اس کی مدد لینی چاہیے۔ دوسرا، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ٹائٹ جوتے جو ہیں وہ بالکل نہیں پہننے چاہیے، جوتے ہوادار ہونے چاہیے لیکن کورڈ ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آج کل ایک کانسیپٹ ہے، ایک ٹرینڈ ہے کہ خاص قسم کی جرابیں ملتی ہیں جو شوگر کے جو مریض ہیں ان کے پاؤں کی حفاظت کرتی ہیں، یا کیا درست ہے؟ اس میں کچھ ہوتی ہیں؟ جو ہم جرابیں ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ٹیڈ اسٹاکنگ کے نام سے ہیں، وہ کافی سارے مریضوں کو ویسے بھی کام آ سکتی ہیں، لیکن ایسی کوئی جراب نہیں ہے جو کہ صرف شوگر والے کے مریضوں کے لیے ایکسٹینڈ میں کام کی۔ ہاں، ان کے اندر جو تھرومبوسس جو ان کی وین سکڑ جاتی ہیں، ان کے اندر خون جمنا جاتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم باقاعدہ۔ سر، اگر ایک مرض، ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اگر ایک مریض کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا زخم بڑا ہے یا ٹانگ کاٹنے کے قریب ہے، تو کس طرح سے اس کا علاج آپ کرتے ہیں؟ کیا علاج اس کا ہوتا ہے ایک سرجن کے پاس؟
اچھا، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو مستند ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں جانا چاہیے، جیسے ہمارے بڑے ہاسپٹلس ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، اور فوری طور پہ کاٹنے کے بجائے پہلے ہمیں اسیس کرنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، اسکیمیا ہے یا نیوروپیتھی ہے. جب ٹانگ کاٹنے والی ہے تو یوزلی اسکیمیا ہوتا ہے، ہم نے صرف دیکھنا ہوتا ہے لیول کدھر کا ہے، گھٹنے سے اوپر کا ہے یا گھٹنے سے نیچے کا ہے، کیونکہ یہ ڈیسیژن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل ہمارے پاس جدید ٹیسٹ ہیں جیسے سی ٹی اینجیوگرافی وغیرہ ہے، ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ خون کی شریانیں کہاں کا. یہ ٹیسٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں؟ جی، یہ پاکستان کے سارے، پنجاب کے سارے میجر ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ ٹیسٹ جیسے سی ٹی اینجیو یہ اویلیبل ہے، اور یہ مینڈیٹری ٹیسٹ ہے. دوسرا ٹیسٹ ہے جسے ہم ڈوپلر اور ڈوپلیکس اسکینس کہتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس میں اویلیبل ہیں. تو جب یہ بندہ آتا ہے تو ایکسیپٹ فار ویٹ گینگرین، ایک ایسی گینگرین جو اسمیل کر رہی ہے، جس کے اندر بے شمار جراثیم اور سارا کچھ ہے، اس میں ہم ایمرجنسی ایمپوٹیشن کا کہتے ہیں. باقی ساری گینگرینس کو سب سے پہلے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، سو دیٹ ہمیں پتہ لگے کہ اس کا لیول کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے، کین وی ڈو سم تھنگ کہ اس کی بلڈ سپلائی کو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ اس کا لیول جو ہے وہ پرزرو کیا جا سکے. عام طور پہ بعض پیشنٹ شکایت کرتے ہیں ایمرجنسی سے کہ جی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی ٹانگ گھٹنے سے نیچے سے کٹے گی یا اوپر سے کٹے گی، اور وہ اپنے مریض کو لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں مختلف اسپتالوں میں، اور ہر جگہ سے وہی انہیں سولوشن بتایا جاتا ہے. یہ چیز کتنی نقصان دہ ہوتی ہے مریض کے لیے؟ یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ ایک پہلے وہ لیٹ ہو چکے ہیں. انفیکشن میں ایک اور چیز آج کل پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، وہ نیکروٹائزنگ فیشائٹس ہے. وہ آپ کی گینگرین نیچے بنی ہے، وہ آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کا تو ساری تھائز کے اوپر تک آیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے علامات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ ڈیلے جو ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی چھوٹی ٹانگ پہلے نیچے سے کٹنی تھی، اب ہو سکتا ہے وہ تھائز کے اوپر یا ایون. یہ کیا دنوں میں بڑھ جاتا ہے؟ یہ تو 48 آورس کے اندر بھی آپ کا جو ہے نا وہ سپریڈ کر سکتا ہے. یہ خاص کر جو نیکروٹائزنگ فیشائٹس ہے، یہ تو انتہائی بری بیماری ہے. اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح مریض کو گھر بیٹھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرابلم اس کو ہو چکی ہے؟ اس سے فاؤل اسمیل آتی ہے، اس کے جیسے ایک مرے ہوئے چوہے کی طرح کی اسمیل آتی ہے، اور اس کو فوری طور پہ اس کے بلیب سے بنتے ہیں، اور اس کی جو اسکن ہے اس کے اندر ایسے ڈینٹ سے پڑ جاتے ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض کو پہلے کوئی زخم نہیں ہے اور اس کو 2-4 دن میں یہ سب کچھ ڈیولپ ہو جائے؟ بالکل. نیکروٹائزنگ فیشائٹس اسی لیے برا ہے کہ ریپڈ گروتھ ہے اس کی. سینرجسٹک اس میں کوئی درد بھی ہوتا ہے؟ درد جو ہے یہی وجہ ہے نا کہ درد نہیں ہوتا، اس لیے لوگ جو ہیں اس میں لیٹ ہوتے ہیں. درد تب ہوتا ہے جب وہ آگے تک نارمل ٹیشوز کے مطلب قریب آیا ہوتا ہے، تو تب زیادہ درد ہونا شروع ہوتا ہے، اور چونکہ مریض کو درد نہیں ہو رہا تھا اسی لیے وہ اتنا بادر نہیں ہوتا. اس سے سر بہت عرصہ پہلے ایک بڑی فیمس سیلیبریٹی تھیں، ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ کہی گئی لاہور کے ایک اسپتال میں کہ جی ان کی ٹانگ کٹنی تھی لیکن وہ انہوں نے شاید نہیں کٹائی، اور پھر اس سے کیا موت بھی مریض کی واقع ہوتی ہے؟ جی بالکل. اور وہ جو اس کی کیا وجہ ہوتی؟ ہاں، وہ چونکہ وہ اب سیپسس پھیل گیا سارے جسم میں. پہلے وہ لوکلائز تھا ٹانگ تک، اب وہ سارے جسم میں پھیل گئی. تو جب وہ سیپسس سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اور اس قدر پھیلتا ہے کہ وہ آپ کے خون کی نالیاں اور سارا کچھ وائڈلی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، ہارٹ کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح کے مریض کے بچنے کے چانسز بڑے کم ہیں. اور ایسی اینٹی بائیوٹکس بھی اویلیبل نہیں ہیں کہ اس پہ فوری طور پہ وہ ان کو ایکشن. تو ویسے کوئی ماڈرن ٹیکنیکس بھی ہیں اس کے علاج کی؟ ماڈرن ٹیکنیکس جو ہیں آج کل ہمارے ہاں، اگر آپ پہلے سے سی ٹی اینجیوز کر لیں تو یو کین ڈیٹیکٹ کہ کون سے پیشنٹس ہیں جن کو ہم پہلے سے ایکشنز لے کے مثلاً اسٹینٹنگ کر سکتے ہیں، مثلاً ان کو کوئی سرجیکل ریویسکلائزیشن پہلے سے کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں نا، ان کی موت کی وجہ ان کی ٹانگ کی ایمپوٹیشن کم ہے، ان کے اندر دل کی بیماری یا سٹروک، کیونکہ یہ ایتھروسکلروسس تو ایک جنرلائز فنامنا ہے نا، تو ان کے اندر جو موت کی وجہ ہے وہ زیادہ تر ہارٹ اٹیکس ہے یا سٹروکس ہیں. تو ہماری توجہ ادھر رہ جاتی ہے کہ ہم ٹانگ اس کی چھڑ رہے ہیں. ایکچولی ہمیں مریض کو ایز اے ہول دیکھنا چاہیے، اور اسی لیے اس کا کارڈک سٹیٹس بھی اور اس کا جو یہ جو باقی ویسلز ہیں، ہاں ان کو بھی دیکھنا بڑا لازمی ہے. ان کے کڈنیز فیل ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا بڑا لازمی ہے. یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے. تو یہ اس سے ڈیتھ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ بہت زیادہ گینگرین، جو ویٹ گینگرین سے ہم کہتے ہیں، وہ پورے جسم میں پھیل چکے. آخری سوال میں سر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مریضوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ کس طرح وہ اپنے پاؤں کی، اپنے ہاتھوں کی اور اپنی ٹانگوں کی اس ایکسٹریم تک پہنچنے سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنی بلڈ شوگر کنٹرول میں رکھیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شوگر والی چیزوں سے پرہیز کریں، واک کو اپنا معمول بنائیں،
پلانٹ سورس ڈائٹ استعمال کریں. واک کرنے سے اس میں کوئی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے یہ مرض؟ بالکل, واک کرنے سے یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. ایک ہم اسے کہتے ہیں کلاڈیکیشن, یعنی کہ پین جب آپ چلتے ہیں تو ایسے مریض جو چلنے پہ جن کو درد ہوتی ہے وہ ان کی شروع کی علامات ہوتی ہیں, اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں تاکہ ایکسرسائز سے آپ کے چلنے کا ڈسٹینس بڑھے گا, اور ایکسرسائز کا آپ کے جسم پہ ایز اے ہول بھی افیکٹ ہے, نہ صرف آپ کی ٹانگوں پہ, آپ کے جسم پہ ایز اے ہول بھی افیکٹ ہے, آپ کے ہارٹ پہ بڑا افیکٹ ہے. تو ان کو ایکسرسائز ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایکسرسائز کریں. شوگر کنٹرول رکھیں, اپنا کولیسٹرول کنٹرول رکھیں, اسموکنگ سے پرہیز کریں, اور خاص کر اپنی ڈائٹ کو لک آفٹر کریں. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اپنے پاؤں کا اس طرح خیال رکھیں جیسے آپ اپنے فیس کا خیال رکھتے ہیں. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی گفتگو سن رہے تھے آپ. آخری جملہ جو انہوں نے بولا, اور اسی پہ ہی میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ آپ جو شوگر کا مریض ہے خاص کر, وہ اپنے پاؤں کی حفاظت ویسے ہی کرے جیسے وہ اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے, تو پھر وہ اس مرض سے بچ سکتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے پروگرام صحت کی باتیں سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.